السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ پچھلا لیکچر کچھ ریوائز کیا یا نئے لیکچر کے سامنے بیٹھ گئے ہیں؟ آج ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہوئے جاوا کی کچھ کلاسز کو ڈیفائن کرنا سیکھیں گے. اور آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم ایک کام دیا تھا کہ ایک کلاس آپ نے بنانی ہے. جتنی دیر میں تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن دیتا ہوں، اگر آپ نے کچھ کاپی پینسل پہ یاد ہوگا لکھا، میں نے لکھنے کو کہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کلاس بنائے جس میں رول نمبر اور اس کا نیم ہو، تو وہ ذرا بھاگ کے لے آئیے کیونکہ وہ آج ہمارے کافی کام آئے گی. اور جنہوں نے بنا لی ہے وہ اس کے لیے ہم سر یہ لیکچر شروع کرتے ہیں. سو جاوا جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں ابھی ہم نے کچھ بیسک کام کرنا سیکھا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے جاوا میں، آبجیکٹس کیسے بنائے جاتے ہیں، کلاسز کیسے ڈیفائن کی جاتی ہیں. جاوا میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کرنا بہت ہی ایک آسان کام ہے. C++ والے میجورٹی فیچرز یہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. کچھ ایسے ایشوز جن کی وجہ سے C++ میں پرابلمز آتی ہیں اور یا وہ کوڈنگ کو یا کوڈ کے اسٹرکچر کو کمپلیکس کر دیتی ہے، انہیں جاوا میں نکال دیا گیا ہے. ادروائز وی کین ڈو انہیریٹنس، وی کین ڈو پالیمارفزم، وی کین ڈو اینی تھنگ، وی کین ڈیفائن ایبسٹریکٹ کلاسز، وی کین ڈیفائن انٹرفیسز ان جاوا. اور یہ سارے کام ہم کرنا سیکھیں گے. ورچوئل فنکشن سارا کچھ یہ جاوا میں بلٹ ان ہے. کنسٹرکٹر ڈسٹرکٹر وغیرہ کی کیا امپورٹنس ہے جاوا کی کلاسز میں، کہاں پہ ہوتے ہیں، ان سب پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے. کلاس ڈیفائن کرنے سے پہلے جاوا کے اندر تھوڑا سا میں 1-2 منٹ لوں گا آپ کی اوپ کی تھوڑی ویکیبلری ریوائز کروا دوں. کلاس کیا ہوتی ہے؟ C++ میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا. کلاس ایک طرح کا ہمارے پاس اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک میپ ہوتا ہے، ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے جس کو لے کے ہم یوزر اپنی ڈیٹا ٹائپس ڈیفائن کر سکتے ہیں. کلاسز سمجھنا کوئی خاص مشکل کام نہیں، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے. انٹیجر آپ استعمال کرتے ہیں، فلوٹ آپ یوز کرتے ہیں. تو جب کوئی ایسی ڈیٹا ٹائپ بنانی پڑ جائے جو کہ آلریڈی بلٹ ان سسٹم میں نہیں ہے تو وہاں پہ ہم کلاسز کو استعمال کرتے ہیں اور ان ڈیٹا ٹائپس کو ویسے ہی یوز کرتے ہیں جیسے ہم اپنی آرڈنری ڈیٹا ٹائپس کو استعمال کرتے ہیں. سو کلاسز ہمیں وہ ڈیفینیشن دیتی ہیں جس کے اوپر ہم یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس بناتے ہیں. یہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کی ایک ڈیفینیشن دیتی ہے. آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ کلاس کی ایک امپلیمنٹیشن ہے. ایگزامپل میں دیکھتا ہوں، آپ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، یہ گھر کا جو نقشہ تھا یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ یہ گھر بنانا کیسے ہے، اور وہ گھر اس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. ایک ہیومن میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے، کلاس ہے. آپ کیا ہیں؟ اس ہیومن کلاس کا آبجیکٹ ہیں. ایک ڈیفینیشن سے آبجیکٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیشل فنکشن ہوتا ہے. ایک نقشے سے گھر بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک ورڈ ہم بولتے ہیں ٹھیکیدار. سو وہی اسی کی ٹرانسلیشن کر لیجئے. سو ایک کلاس سے آبجیکٹ بنانے کے لیے ہم کچھ فنکشن استعمال کرتے ہیں اینڈ دیٹ فنکشن از نون ایز اے کنسٹرکٹر. دیٹ کنسٹرکٹر انیشلائزز دا ویلیوز آف دا آبجیکٹ فار آور سیلف اور اس کو میموری میں پلیس پہ الوکیٹ کروا دیتا ہے. سملرلی کلاس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ کلاس میں آپ کا نام ہے، آپ کا رول نمبر ہے. امپلائی کلاس میں امپلائی کی سیلری ہوگی. اور ان ایٹریبیوٹس کو چینج کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے وی ہیو سرٹن میتھڈ، سرٹن فنکشنز ان اٹ. تو یہ ساری چیزیں ہماری ہوتی ہیں ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج میں جب ہم کلاس ڈیفائن کرتے ہیں اس کلاس کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں کہ جاوا میں کلاس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور جاوا میں کلاس کیسے ڈیفائن کی جاتی ہے. جاوا میں جب کلاس کا اسٹرکچر ہمارے سامنے آتا ہے تو اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں، اس میں ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ٹاپ پہ کلاس کا نیم ڈیفائن کریں گے، اٹس ویری سملر ٹو C++. دین وی اسٹارٹ آر اوپننگ بریس اور ہم سارے ویریبلس ڈکلیئر کر دیں گے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا C++ میں بھی ہم ایسے ہی ڈیفائن کرتے تھے. اینڈ دین وی ڈیفائن آر کنسٹرکٹرس اینڈ میتھڈ گیو دا پرووائڈز دا میتھڈ ڈیفینیشنس. اب اس میں اور جاوا اور ایک C++ کی کلاس میں ڈفرینس کیا ہے؟ کلاسیں آپ نے وہاں بھی بنانی سیکھی، یہاں بھی سیکھی. کنسیپچولی کوئی ڈفرینس نہیں، سنٹیٹک ڈیٹیلس میں ہم تھوڑا سا جاتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہے. جب آپ C++ میں ایک کلاس بناتے ہیں، اسی کلاس کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے تو وہ ایک جاوا کی کلاس بن جائے گی. تو جب C++ میں ایک کلاس بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں آپ کلاس کے ورڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کلاس کا نام دیتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ میرے ویریبلس یا انسٹنس ویریبلس
ایسے ہیں. اس کے لیے آپ پبلک کولن یا پرائیویٹ کولن کچھ یوز کرتے ہیں, پھر کنسٹرکٹر ڈیفینیشن دیتے ہیں, میتھڈ ڈیفینیشن دیتے ہیں, یا ان کی آپ پروٹوٹائپس دیتے ہیں, اور امپلیمنٹیشن فائل میں جا کے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہیڈر فائل میں ہم پروٹوٹائپس دے دیتے ہیں. اب میں 3 چیزیں آپ سے کرواؤں گا اور یہی کلاس آپ کی بن جائے گی ایک جاوا کی کلاس. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو کلاس کی ڈیفینیشن کے اینڈ پہ سیمی کولن لگایا ہوا ہے اس کو ریموو کر دیں. دوسرے نمبر پہ یہ کریں کہ اپنے سارے فنکشنز کو جن کو آپ نے علیحدہ سے فائل میں ڈیفائن کیا ہے اٹھا کے ہیڈر فائل کے اندر لیں اور اس کو ان لائن فنکشن کے طور پہ لکھ لیں. سو ہم ہیڈر فائل کے اندر خالی پروٹوٹائپس نہیں دے رہے بلکہ ساتھ ہی امپلیمنٹیشن یا ڈیفینیشن بھی دے رہے ہیں. تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پبلک یا پرائیویٹ ہر انڈیویجول ویریبل یا ہر انڈیویجول جو آپ کا میتھڈ ہے اس کے ساتھ ہر انڈیویجول لائن پہ اسپیسیفائی کرنا ہے. C++ میں ہم ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں پبلک کولن, نیچے ساری چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں, یا پرائیویٹ کولن, نیچے ساری چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا بلکہ ہر لائن کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے. تو جب آپ یہ 3 کام کر لیں گے, اور ایک چھوٹا سا اور کام کیجئے کہ اگر کوئی کنسٹرکٹر کی انیشلائزیشن لسٹ ہے تو وہ ذرا ہٹا دیں, تو یہ آپ کی اب ایک کلاس بن گئی ہے جو کہ جاوا کی کلاس ہے. سو سنتھیٹک ڈیٹیلز میں کوئی بہت زیادہ بھی ڈفرینس نہیں ہے. جو آپ ایک سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کلاس پوائنٹ, اس میں ہم دیکھیں کہ پرائیویٹ انٹ ایکس, پرائیویٹ انٹ وائی. ان C++ we could have written the private word, placed a colon after that, and we can define int x and int y, and then all the constructors, and then a method implementation. In this class you can see that we have specified word private and word public with every individual declaration. So private int x, similarly public point, and so on. Also جتنے بھی ہمارے میتھڈ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سلائڈ پہ, وہ آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیفینیشنز وہیں پہ ہیں جہاں پہ ہماری ان کی میتھڈ کا سگنیچر دیا ہوا ہے. تو یہ 3 سنتھیٹک آپ کام کریں گے تو اس کے بعد ہم اپنی یہ جو C++ کلاس تھی اس کو ہم جاوا کی کلاس کہہ سکتے ہیں. تھوڑی سی اور چیز ہے, جاوا کے اندر جو کلاس لیول پہ آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اگر آپ ان کو انیشلائز نہ کریں تو وہ انیشلائز ہو جاتے ہیں. جتنی پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں جیسے نومیرک ڈیٹا ٹائپس ہیں, انٹ, فلوٹ وغیرہ, یہ 0 سے انیشلائز ہو جاتی ہیں. اگر کوئی آبجیکٹ ریفرنس ہے, فار ایگزامپل آپ نے کسی اسٹرنگ کو ریفر کیا ہوا ہے, یا اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر یا امپلائی کلاس کے اندر آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ کلاس کو ریفر کریں اور اس کو آپ نے انیشلائز نہیں کیا, اس کا آبجیکٹ نہیں بنایا, تو وہ نل سے انیشلائز ہو جائے گا. سو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ایک ڈیفالٹ ویلیو سے انیشلائز ہوتی ہیں, مے بی 0 فار نومیرک ڈیٹا ٹائپس, اینڈ آبجیکٹ جو یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ نل سے انیشلائز ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کی کوئی انیشلائزیشن پرووائڈ نہ کر رہے ہوں. سملرلی ایک چیز اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ایک کنسٹرکٹر. کنسٹرکٹر ہم یوز کرتے ہیں C++ میں بھی اور جاوا کے اندر بھی آبجیکٹ کو انیشلائز کرنے کے لیے. C++ میں ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ ہم کنسٹرکٹر کے ساتھ اس کی انیشلائزیشن لسٹ دے دیتے ہیں. جاوا میں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم کنسٹرکٹر کے کوڈ کے اندر جا کے ساری ویریبلس کو انیشلائز کر دیتے ہیں, اینڈ ویل ٹیک اے لک ایٹ دا ایگزامپل شارٹلی. جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے, کنسٹرکٹر آپ بنا لیتے ہیں, ویریبلس بنا لیتے ہیں, ایک چیز آپ اور کرتے ہیں C++ کی کلاس میں, یو آفن رائٹ ڈسٹرکٹرس. ڈسٹرکٹرس کی جاوا میں ضرورت نہیں ہے, ڈسٹرکٹرس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. میموری مینجمنٹ از نو اے پرابلم, از نو ہیڈیک فار دا سسٹم. JVM کی پرابلم ہے, یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. گاربیج کلیکشن پہ ہم آج ہی کے لیکچر میں ذرا اینڈ پہ جا کے تھوڑی سی بات چیت کریں گے. سو کنسٹرکٹر ہو گئے ہمارے پاس, ہو گیا کہ ڈسٹرکٹرز ہم نے ڈیفائن نہیں کرنے. اب بات آتی ہے کہ جو آپ میتھڈس لکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے ایکسیس ماڈیفائرز ہوتے ہیں, پبلک, پرائیویٹ, پروٹیکٹیڈ. یو مسٹ بی فیملیئر ود دیز ایکسیس ماڈیفائرز. جاوا میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. پبلک جو ہے وہ اٹ از ایکسیسیبل فرام ایوری ویئر, جو پرائیویٹ ہے وہ ایکسیسیبل ہے ود ان اے کلاس, پروٹیکٹیڈ جو ہوتا ہے وہ اس کلاس میں اور اس کی سب کلاسز میں ایکسیسیبل ہوتے ہیں. دیر از اندر تھنگ ان جاوا ان ٹرمز آف ایکسیس ماڈیفکیشن. کافی اور ٹائپس کے بھی ایکسیس ماڈیفائر ہیں, فار ایگزامپل پیکیج, ٹرانزینٹ اور ڈفرینٹ ہیں. ول ڈسکس دیز ماڈیفائرز بٹ لیٹر. لیکن ایک ماڈیفائر ہے جو کہ میں ابھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا, دیٹ از پیکیج ایکسیس. اگر ہم جاوا میں کسی ویریبل, کسی انسٹنس ویریبل یا کسی فنکشن کے ساتھ کوئی بھی ایکسیس ماڈیفائر نہ لگائیں تو دین دیٹ ہیز اے ڈیفالٹ پیکیج ایکسیس. پیکیج اس اسٹیج پہ کیونکہ ہم نے پڑھے نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ پیکیج آپ سمجھ لیں آپ کی ایک ڈائریکٹری ہے. جو آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری ہے دیٹ از یور ڈیفالٹ کرنٹ پیکیج. سو
اس ڈائریکٹری کے اندر جتنی بھی کلاسز ہیں اگر ہم نے کوئی ایکسیس ماڈیفائر نہیں لگایا تو وہ ایک دوسرے کو ایکسیس کر سکتی ہیں, ایک دوسرے کے وہ میتھڈز ایکسیس کر سکتی ہیں جن کے ساتھ ایکسیس ماڈیفائرز نہیں لگے ہوئے. سو 4 طرح کی ایکسیس ہم نے دیکھی ہے ابھی تک, پبلک, پرائیویٹ, پروٹیکٹڈ اور پیکج. پیکج اس میں تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے. ایک چیز جو کہ C++ میں آپ کے پاس تھی اور جاوا میں نہیں ہے وہ ہے فرینڈ فنکشن. سو وی ڈو ناٹ ہیو اینی فرینڈ فنکشنز ان جاوا. اس فنکشنالٹی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی وہ ہم دیکھ لیں گے. سو یہ ہماری کلاس کا ایک بیسک اسٹرکچر تھا جاوا کے اندر. ایک چیز جو آپ کو دوبارہ میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں بار بار کہ وی ڈو ناٹ ہیو اینی گلوبل ویریبلس, وی ڈو ناٹ ہیو اینی گلوبل فنکشنز, ایوری تھنگ ریزائڈ ان سائڈ اے کلاس. سو آپ جتنی بھی ڈیفینیشن دیں گے, جتنا بھی کام کریں گے, وہ سارا کا سارا ایک کلاس میں ریزائڈ کرے گا اور اسی کلاس کو ہم یوز کریں گے. یہ ساری باتیں جو بھی ہم نے کی یہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائیں گی اگر ہم ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل بنا کے دیکھ لیں. تو ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں. یہ ایک ٹاسک میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ ٹاسک میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دیا تھا اور یہ ٹاسک کیا ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈیفائن اے کلاس, اور یہ کلاس ہے اسٹوڈنٹ کی. اسٹوڈنٹ کلاس میں کیا کیا ہمیں چاہیے؟ وی شوڈ بی ایبل ٹو اسٹور دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس آف اے اسٹوڈنٹ. وی وانٹ ٹو اسٹور دا رول نمبر آف اے اسٹوڈنٹ. آلسو وی وانٹ ٹو اسٹور دا نیم آف دا اسٹوڈنٹ. ہمیں پتہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے کلاس میں ایٹریبیوٹس میں اسٹور کرنی ہے وی ڈیفائن ویریبلس فار دیٹ اینڈ دیٹ از انسٹنس ویریبلس. آلسو آئی وانٹ یو ٹو پرووائڈ ڈیفالٹ ایز ویل ایز پیرامیٹرائز. ڈیفالٹ جب میں کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب ہے وہ کنسٹرکٹر جو کوئی بھی آرگیومنٹس نہیں لیتا. سو از اے 0 آرگیومنٹ کنسٹرکٹر. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر, پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر اور کاپی کنسٹرکٹر. آئی وانٹ یو ٹو پرووائڈ دیز کنسٹرکٹرز ان دا کلاس. آلسو آئی وانٹ یو ٹو رائٹ گیٹرز اینڈ سیٹرز, جو کہ ایک اسٹینڈرڈ سا کام ہے. جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ ویریبلز ہوتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کو ہم پرائیویٹ رکھتے ہیں اور ان کو اسٹینڈرڈ گیٹرز اینڈ سیٹرز کے تھرو ایکسیس کیا جاتا ہے. ڈیٹا ہائڈنگ جو کا پرنسپل جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور آپ نے میتھڈ پرووائڈ کرنا ہے اینڈ دیٹ از اے پرنٹ میتھڈ, جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کو کنسول پہ پرنٹ کر سکے. سو یہ ہماری ایک کلاس کا پورا اسٹرکچر تھا, کلاس کی پوری ڈیفینیشن تھی جو آپ سے مجھے ریکوائرڈ ہے. اس ڈیفینیشن کو آئیں اب ذرا تھوڑا سا امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو وی کین ویری ویل سے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو رائٹ آور فرسٹ کلاس ان جاوا. تھوڑی سی ایک دو چیزیں کیا کریں گے ہم کہ ایک کلاس اسٹوڈنٹ کے نام سے ڈیفائن کریں گے. وی پٹ 2 انسٹنس ویریبلز ان اٹ ود دا نیم آف رول نمبر اینڈ اے نیم. ان کی نیم کی ڈیٹا ٹائپ ہم اسٹرنگ رکھ لیتے ہیں, رول نمبر کی ڈیٹا ٹائپ ہم انٹ رکھ لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ کنسٹرکٹرز. ایک تھوڑی سی کنسٹرکٹر کے بارے میں چیز یاد رکھیے گا کہ اف وی ڈو ناٹ پرووائڈ اینی کنسٹرکٹر then our class has one default constructor which does not accept any arguments. But if we do provide just a single constructor, then that default constructor is gone. It's no more there for us. So اگر آپ ایک بھی کنسٹرکٹر ڈیفائن کر دیتے ہیں اپنی کلاس میں تو آپ اگر ایسا کنسٹرکٹر بنانا چاہتے ہیں جو کہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ایکسیپٹ کرتا تو آپ کو وہ کنسٹرکٹر خود سے لکھنا پڑے گا. ادروائز آپ کو کمپائل ٹائم ایرر آئے گا اگر آپ اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیفائن کیے بغیر. تو آئیں ذرا تھوڑی سی کوڈنگ کرتے ہیں. آج اسکرین پہ ہم اپنی ایک کلاس بنا رہے ہیں. اس کلاس کا نام ہے اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا. اس فائل کا نام ہے اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا. اور کیوں اس فائل کا نام اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا ہے؟ جی کیونکہ ہماری جو کلاس ہے اس کا نام اسٹوڈنٹ ہے اور کلاس کا نام وہی ہوتا ہے جو کہ فائل کا نام وہی ہوتا ہے جو کہ ہم اپنی پبلک کلاس کا نام رکھتے ہیں. So let's define the first 2 things and that is the variables, the instance variables. میں instance variables کے لیے ایک ڈفرینٹ نام استعمال کروں گا. کبھی میں ان کو instance variables کہہ دوں گا, کبھی میں انہیں properties کہہ دوں گا, کبھی میں انہیں attributes کہہ دوں گا, کبھی میں انہیں iWords کہہ دوں گا. یہ سارے interchangeable words ہیں. So private string name یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہے جو کہ ہمارے نیم کو, اسٹوڈنٹ کے نیم کو اسٹور کرے گا. اور ایک اور ویریبل ڈیفائن کر دیتے ہیں پرائیویٹ انٹ رول نمبر. جیسا میں نے بھی C++ کی تھوڑی کلاس سے کمپیریزن کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ہر جو لائن ہے اس کے ساتھ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے. یہ چیز ایکچولی کسی خاص وجہ سے نہیں, صرف کوڈ کی ریڈیبلٹی کو امپروو کرتی ہے. جب آپ کوڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو جلدی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ 2 ویریبلس ڈیفائن کر لیے. اب ہم ان کے سیٹرز ڈیفائن کرتے ہیں. سیٹر وہ فنکشن ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ویریبل کو ویلیو دیتا ہے. سو سیٹ نیم کا فنکشن آپ کے لیے ہم کوڈ کرتے ہیں پبلک وائڈ سیٹ نیم.
اور یہ فنکشن ایک اسٹرنگ ایکسیپٹ کر رہا ہے جس کا نام بھی نیم ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کلاس لیول پہ دیکھیں تو ہمارے ویریبل کا نام اسٹوڈنٹ کے انسٹنس ویریبل کا نام بھی نیم تھا. جب ہم ہمارے ایک لوکل ویریبل کا نام جیسے کہ اس فنکشن میں جو پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے اس کا نام اور کلاس لیول کے ویریبل کا نام ایک ہو جائے تو پھر ہم دونوں کو سیپریٹ کیسے کرتے ہیں ایک دوسرے سے دس کے تھرو. اب یہاں پہ اس فنکشن کے اندر ہم جب بھی نیم یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا لوکل ویریبل, اور اس فنکشن کے اندر اگر ہم رہتے ہوئے کلاس لیول کے نیم ویریبل کو کوئی ویلیو اسائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دس یوز کرنا پڑے گا. یہ وہی دس پوائنٹر ہے جو آپ نے C++ میں پڑھا ہوا ہے جو کہ ہر کلاس کے اندر ہر آبجیکٹ کے اندر اس کو اویلیبل ہوتا ہے. سو دس ڈاٹ نیم اسپیسیفائز دا کلاس لیول ویریبل, اور جو نیم ہے یہاں پہ وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے اس لوکل ویریبل جو پیرامیٹر ہمیں پاس ہوا ہے. اگر دونوں کا نام ڈفرینٹ ہو تو پھر یہ دس یوز کرنا ایک آپشنل چیز ہے. تو نیم ہم نے سیٹ کر دیا. دوسری اسٹیج پہ ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں رول نمبر. رول نمبر کے لیے ہم کنڈیشن یہ رکھتے ہیں کہ رول نمبر کبھی بھی لیس دین 0 نہیں ہو سکتا. اور آپ کو یاد ہوگا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں پڑھا ہوگا کہ جو سیٹرز اور گیٹرز کے تھرو ویریبلس کو سیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی پراپر ویلیو چیکنگ کر سکیں, ویلیڈیشن پرفارم کر سکیں. سو آئیے کوڈ کرتے ہیں یہ سیٹ رول نمبر والا میتھڈ. پبلک یہ ہماری ایکسیس ہے کیونکہ سیٹر اور گیٹر باہر سے ایکسیس ہوتے ہیں, اس لیے ہم نے پبلک کا ورڈ یہاں پہ یوز کر لیا. پبلک وائڈ. سیٹر جنرلی کوئی بھی چیز ریٹرن نہیں کرتے, وائڈ آ گیا. سیٹ رول نمبر. کنونشن یاد رکھیں کہ جب بھی ہم سیٹر گیٹر لکھتے ہیں تو ورڈ پہلے سیٹ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس ویریبل کا نام لکھ دیتے ہیں. And since we are going to set the value for the roll number variable, so that is where the name of the method, the name of the function is set roll number. ایک اور چیز جو یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب میں کلاسز کی بات کروں گا تو میں جنرلی فنکشنز کا ورڈ اوائڈ کرتا ہوں, میں میتھڈس کا ورڈ یوز کرتا ہوں. سو آبجیکٹس کے اندر جب ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے آبجیکٹس اس کے اندر ہم میتھڈ فنکشنز کو نارملی میتھڈس کہہ دیتے ہیں. سو آئیے جی, پبلک وائڈ سیٹ رول نمبر. اس کو پیرامیٹر پاس کیا ہم نے رول نمبر کا, بریکٹ اسٹارٹ کی. یاد ہوگا آپ کو کہ سارے فنکشن ہم نے ان لائن بنانے ہیں, وہیں پہ ڈیفائن کرنے ہیں, علیحدہ سے ہیڈر اور امپلیمنٹیشن فائل نہیں ہے. چیک لگایا. ایف ایلس لاسٹ کلاس میں ہم نے سیکھا تھا ایف رول نمبر گریٹر دین 0 تو دس ڈاٹ رول نمبر ایکولس ٹو رول نمبر, ایلس رول نمبر ایکولس ٹو 100. ایک ڈیفالٹ ویلیو ہے. یہاں پہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو ریکوائرمنٹ دی ہو. یہ ایگزامپل میں نے ایک ویسی آپ کے لیے بنائی ہے. سیٹرز بنا لیے. نیکسٹ اسٹیج پہ ہم گیٹرز بنا لیتے ہیں. سیٹر اور گیٹر میں نے اس لیے بنائے ہیں کنسٹرکٹر سے پہلے تاکہ میں کنسٹرکٹر میں ان کو یوز کر سکوں. سو گیٹر بنانے کی طرف آتے ہیں. جو نیم ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اسٹرنگ. سو گیٹر جو ہوگا پبلک اسٹرنگ گیٹ نیم, یہ ہمارا گیٹر ہے اور یہ ہمیں ایک نیم ریٹرن کر رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو کوڈ لکھا ہے اس کی ریٹرن ٹائپ ایک اسٹرنگ ہے. جو چیزیں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ غور کرنی چاہیے جس سے آپ کے سینٹیکس ایررز اور کمپائلیشن کے ٹائم پہ آپ کو کافی آسانی ہوگی, وہ یہ ہے کہ جاوا کے جتنے کی ورڈز ہیں دے آر آل ان اسمال کیس. سو پبلک کا ورڈ آپ دیکھیں اسمال کیس میں ہے, ریٹرن کا ورڈ آپ دیکھیں اسمال کیس میں ہے. سملرلی جتنی بھی کلاسز ہیں, میں نے پہلے لیکچر میں بھی جو جاوا سے ریلیٹڈ تھا یہ بتایا تھا کہ کوڈنگ کنونشنس میں کلاس کا نام ہمیشہ کیپس میں لکھتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اسٹرنگ کا نام ہم نے کیپٹل ایس سے اسٹارٹ کیا بیکاز اسٹرنگ از اے کلاس ناٹ اے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ. فنکشن کا نام آپ کو یاد ہوگا, میں نے کہا تھا کہ اسمال سے اسٹارٹ ہوگا اور جتنے ورڈ اس میں آتے جائیں گے وہ پھر کیپ سے اسٹارٹ ہوں گے. سو گیٹ نیم میں جی اسمال ہے, این کیپٹل ہے. یہ کوڈنگ کنونشنس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ ہیں. ان کے بغیر آپ کا کوڈ کمپائل ضرور ہو جائے گا لیکن جو بھی ایک پروگرامر ایکسپیرینس پروگرامر پڑھے گا یا خود آپ کبھی اپنے کوڈ کو دوبارہ پڑھیں گے وہ اس کو نہ تو اتنا پسند کرے گا, اور دوسرا یہ کہ جاوا کے اپنی جو آپ کو ہیلپ ملے گی, لوگوں نے جو لائبریریز بنا کے آپ کو دی ہیں وہ انہی کنونشنس کو فالو کرتی ہیں. سو عادت ڈالیں کہ آپ ان کنونشنس کو یوز کریں, اور سیکنڈلی ہم اسائنمنٹس وغیرہ میں اس کو بہت اسٹرکٹلی مارک کریں گے کہ آپ کنونشنس پراپرلی یوز کر رہے ہیں یا نہیں. ایک گیٹر ہم نے ڈیفائن کیا, آئیے دوسرا گیٹر ڈیفائن کرتے ہیں. دوسرا گیٹر ہے پبلک, اس دفعہ ہم رول نمبر کیونکہ گیٹ کرنے جا رہے ہیں تو پبلک انٹ گیٹ رول نمبر. یہ ہم نے ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ریٹرن کروا لی اور یہاں سے ریٹرن رول نمبر. سو اب میں نے اپنے گیٹرز بھی کوڈ کر دیے ہیں. باری رہ جاتی ہے کنسٹرکٹرز کی. 3 کنسٹرکٹر میں نے آپ کو بنانے کو کہا تھا, ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر, ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر یعنی کہ ایسا کنسٹرکٹر جو کہ نیم اور رول نمبر کی ویلیو یوزر سے لے گا
اور پھر ان کو اس کلاس کے ویریبلس کو انیشلائز کرا دے گا. اور ایک کنسٹرکٹر میں نے آپ سے کاپی کنسٹرکٹر کہا تھا بنانے کو کہ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کلاس کا اس کو آبجیکٹ پاس کر دوں تو وہ اس کی ویلیوز کاپی کر لیں. سو آئیے یہ 3 کنسٹرکٹر بناتے ہیں. کنسٹرکٹر ڈیفائن کرتے ہوئے وہی ساری چیزیں C++ ساری کہ ہمارے پاس جنرلی کنسٹرکٹر جنرلی پبلک ہونے چاہیے. پرائیویٹ کنسٹرکٹرز بھی ہوتے ہیں, کئی جگہ بھی یوز ہوتے ہیں. جنرلی کنسٹرکٹر بٹ جنرلی کنسٹرکٹرز آر پبلک. کنسٹرکٹرز ڈو ناٹ ہیو اینی ریٹرن ٹائپ. سو پبلک اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹر کا نام وہی ہوتا ہے جو کہ کلاس کا نام ہوتا ہے. تو میں نے پبلک اسٹوڈنٹ ڈیفائن کر دیا اور اس کے اندر آئیں ہم اپنی ویلیوز کو انیشلائز کر دیتے ہیں کیونکہ یوزر تو ہمیں کوئی ویلیو یہاں پہ دے نہیں رہا, اس لیے نیم کی ڈیفالٹ ویلیو ہم نے لکھ دی ہے ناٹ سیٹ اور رول نمبر کی ڈیفالٹ ویلیو ہم نے لکھ دی ہے 100. آپ کوئی بھی اپنی ڈیفالٹ ویلیوز یہاں پہ دے سکتے ہیں. پہلا کنسٹرکٹر ڈیفائن ہوا, بریکٹ ہم نے کلوز کی. آئیے اب دوسرا کنسٹرکٹر ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ پیرامیٹرز لیتا ہے. پبلک اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹر کا نام آ گیا, 2 ویریبلس اسٹرنگ نیم انٹ رول نمبر. یہ وہ 2 ویریبلز ہیں جو کہ ہم اپنے یوزر سے لینا چاہ رہے ہیں. کنسٹرکٹر ریمبر اٹ انسٹینشیٹس این آبجیکٹ آف اے کلاس فار اس. تو کنسٹرکٹر ہم نے بنایا اور اب جو نیم اور رول نمبر ہے بجائے اس کے کہ یہاں پہ ہم نیم اور رول نمبر کو یہ دونوں ویلیوز اسائن کریں, ہم یہ دونوں ویلیوز جا کے ان کے سیٹرز کے تھرو اسائن کر لیتے ہیں. اسی لیے ہم نے سیٹرز پہلے بنائے تھے. تو سیٹ نیم کو ہم نے نیم پاس کر دیا, سیٹ رول نمبر کو ہم نے رول نمبر پاس کر دیا اور یہ اپروپریٹ ویلیڈیشن کرنے کے بعد یہ ویلیوز ان دونوں ویریبلس کو اسائن کر دے گا. تیسرا کنسٹرکٹر ہم نے کہا تھا کہ ہم کاپی کنسٹرکٹر بنائیں گے. تو کاپی کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں پبلک اسٹوڈنٹ ایس. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے وہ جیسے C++ میں ہم بائی ریفرنس پاس کر سکتے تھے ویسا کام نہیں کیا. وجہ اس کی ذرا بتائیے گا مجھے کیا ہے, لاسٹ لیکچر میں ڈسکس ہوئی ہے. جی بالکل, وجہ اس کی یہ ہے کہ پریمیٹیوز بائی ڈیفالٹ ویلیو کے طور پہ پاس ہوتے ہیں جبکہ ڈیٹا ٹائپس یوزر ڈیٹا ٹائپس ہوتے ہیں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں دے آر پاسڈ ایز اے ریفرنس بائی ڈیفالٹ, اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے ان کو پاس کرنے کا. تو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ایس پاس ہو رہا ہے یہ ایس بائی ریفرنس ہی پاس ہو رہا ہے, آپ کو کوئی اسپیشل سینٹیکس کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے. سو اس اسٹوڈنٹ کے نیم کو جس میں ہم کام کریں اس کو ہم نے ایس کا نیم اسائن کر دیا اور رول نمبر کو ایس کا رول نمبر اسائن کر دیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کسی ٹائپ کی انیشلائزیشن لسٹ نہیں اویلیبل. انیشلائزیشن لسٹ نہیں ہوتی بلکہ ہم ویریبلس کو کنسٹرکٹر کے کوڈ کے اندر جا کے انیشلائز کر دیتے ہیں. اب رہ گئی ہمارے لاسٹ فنکشن کی باری جو کہ ہمارا ایک پرنٹ کا فنکشن تھا. پرنٹ کا فنکشن ہم بناتے ہیں. پرنٹ کا فنکشن کا کام یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا نام اور رول نمبر پرنٹ کر دے گا ہمیں اسکرین پہ. سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن ہمارا پرانا دوست ہے, ہماری ہیلپ کرتا ہے اسکرین پہ پرنٹ کرانے کے لیے. سو فنکشن کال کیا, اسٹوڈنٹ نیم اسٹرنگ اس کو دی, پلس نیم ویریبل کی ویلیو اپینڈ ہو جائے گی, پلس رول نمبر اپینڈ, رول نمبر ایک لکھا ہوا آئے گا اسکرین پہ, اسٹرنگ ہے ایسے ہی ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گی, پلس رول نمبر ویریبل, یہاں پہ اس رول نمبر ویریبل کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی. اس کا ہم نے کلوز کیا, اس فنکشن کو ہم نے کلوز کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی کلاس کو کلوز کر دیا. کلاس کو کلوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, ہم اس کو کہیں جا کے یوز کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ کلاس کو کلوز کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ میں نے سیمی کولن نہیں لگایا. سو جو باتیں C++ کی ہم نے کہی تھی کہ وہ ہم تھوڑی سی شفٹ کریں گے, آپ دیکھیں کہ ویسے ہی ہم نے شفٹ کر دیا ہے. سارے میتھڈس ان لائن کر دیں ہیں, کنسٹرکٹرز کی انیشلائزیشن لسٹ نکال دی ہے, پبلک پرائیویٹ ہر میتھڈ کے ساتھ لکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویریبلز یا فنکشنز تھے ان کو دوبارہ سے کلاس کے اندر ہی ڈیفائن کر دیا, علیحدہ امپلیمنٹیشن فائل نہیں بنا کے دی. ٹھیک ہے, تو یہ اور سیمی کولن ہم نے کلاس کے اندر سے آبویسلی ختم کر دیا. سو یہ ایک کلاس ڈیفائن کرنے کا طریقہ ہے. اس کلاس کے اندر سارے ہم باقی کام بھی کریں گے, ابھی تھوڑی دیر بعد اگزامپل دیکھتے ہیں. اسٹیٹک ویریبلس بھی ڈیفائن کریں گے, کچھ اور چیزیں بھی ڈیفائن کریں گے. ڈسٹرکٹر کی کچھ کمی شاید آپ کو یہاں محسوس ہو رہی ہے, وہ ڈسٹرکٹر پہ ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ جاوا میں ڈسٹرکٹر کی ضرورت ختم کر دی گئی ہے. ڈسٹرکٹر یا میموری مینجمنٹ کا کام سارا کا سارا آٹومیٹک ہے. سو یہ کام جب ہم نے کر لیا ہے کہ ایک کلاس ڈیفائن کر دی ہے, تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم اس کلاس کو ذرا یوز کر کے دیکھتے ہیں. تو کلاس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے؟ کلاس کو یوز کرنے کے لیے ہم C++ کے اندر آبجیکٹس بناتے ہیں, اور جو اپنے کلاس ڈیفائن کر لی اس کے آبجیکٹس بنائیں گے اور آبجیکٹس کو استعمال کر لیں گے.
آبجیکٹس کو استعمال آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو سی پلس پلس میں 2 ٹائپ کی فیسلٹیز ہیں. آپ خالی اسٹوڈنٹ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں تو تب بھی آبجیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے, اور اف سم ٹائمز یو وانٹ ٹو ایلوکیٹ میموری فرام دا ہیپ تو آپ لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ پوائنٹر ایس اینڈ دین یو یوز دا نیو آپریٹر, اور نیو اسٹوڈنٹ کر کے جو کہ اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر ہوتا ہے اس کو کال کر لیتے ہیں, اینڈ دین یو مینیج ٹو گیٹ این آبجیکٹ آن دا ہیپ. اور جب اس کو آپ یوز کر لیتے ہیں, اپنا کام پورا کر لیتے ہیں, تو ہم اس آبجیکٹ کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں, اور ڈسٹروائے کرنے کے لیے سی پلس پلس میں ہم ڈسٹرکٹر کال کرتے تھے. جاوا میں تھوڑا سا یہاں ڈفرینس ہے, زندگی میں چیزیں کم کر دی گئی ہیں, بڑھائی نہیں گئی, تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جاوا میں کیا ڈفرینس ہے کہ آپ نے جب بھی آبجیکٹ بنانا ہے وہ ہمیشہ نیو کے تھرو بنانا ہے. ویسے امپلیسٹ کنسٹرکٹرز کال نہیں ہوں گے. جب بھی آبجیکٹ بنے گا memory will always be allocated from heap, it will always be a dynamic object, dynamically memory اس کو allocate ہوگی. اور جو چیز ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے وہ دیٹ از دا اسٹار آپریٹر, وہ جو ہم لکھتے تھے اسٹوڈنٹ اور پوائنٹر ایس اور نیو اسٹوڈنٹ کہتے تھے, وہ جو پوائنٹر والا ایک تھا اسٹار ایک, وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. تو جاوا میں جب بھی کوئی اس میں ایک ایکسیپشن ابھی آئے گی, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. جاوا میں جب بھی ہم نے آبجیکٹ بنانا ہے کسی کلاس کا, اٹ ول آلویز تھرو دا نیو آپریٹر. سو آئی ول رائٹ اسٹوڈنٹ ایس ایکول ٹو نیو, اور جون سا بھی میں کنسٹرکٹر کال کرنا چاہ رہا ہوں, خواہ وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کوئی آرگیومنٹ نہیں لیتا, ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ 2 پیرامیٹرز لیتا ہے, یا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے, یا ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ کاپی کرتا ہے. جو بھی کنسٹرکٹر کال کرنا چاہوں گا اس کا نام وہاں پہ دے دوں گا. اچھا, یہ تو میں نے کر لیا. ایک میں نے کہا تھا چھوٹی سی ایکسیپشن ہے اس کی. اسٹرنگ ایک کلاس ہے لیکن اسٹرنگ کا آبجیکٹ ہم ویسے ہی بنا لیتے ہیں. اسٹرنگ ایس ایکولس ٹو ہیلو, اور یہ چلتا ہے, نیو نہیں کال کرنا پڑتا. تو اسٹرنگ کا کیونکہ اتنا وائڈ اسپریڈ یوز ہے تو انہوں نے اسٹرنگ لٹرلس بنا دیے ہیں. یہ آپ کو الاؤ کر دیا ہے کہ اسٹرنگ کو آپ بغیر نیو کے بھی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. دیٹس دا اونلی ایکسیپشن. اور اسٹرنگ کو ہم نیو کے ساتھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس اپ ٹو اس. اور اسٹرنگ لیکن جنرلی اسٹرنگ کانسٹنٹس یا لٹرلس کو جو اسٹرنگ ایس ایکولس ٹو ہیلو ورلڈ یا اس طرح کا ہم کام کر دیتے ہیں, دیٹس اے پریفرڈ اپروچ. یہ جنرلی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن باقی ہر جگہ جب بھی آپ کسی کلاس اس کو آبجیکٹ بنائیں گے, یو ول آلویز یوز دا نیو آپریٹر. ایک چیز, جب ہم نیو کر کے سی پلس پلس میں کام کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے پاس ایرو آپریٹر تھا. تو اگر میں کہتا اسٹوڈنٹ پوائنٹر ایس ایکولس ٹو نیو اسٹوڈنٹ, تو اسٹوڈنٹ کا گیٹ نیم فنکشن کال کرنے کے لیے میں کیا کرتا, میں لکھتا ایس ایرو آپریٹر گیٹ نیم. تو یہ ایرو آپریٹر بھی جو ہے یہ جاوا سے نکال دیا گیا ہے. آپ نے جب بھی کسی آبجیکٹ کے فنکشن کو یا ویریبل کو ایکسیس کرنا ہے, یو ول آلویز یوز دا ڈاٹ آپریٹر. ایس ڈاٹ گیٹ نیم, ایس ڈاٹ سیٹ نیم, اگر اس کے ویریبلس پہ آپ کو ایکسیس ہے. ہمارے کیس میں تو ویریبلس ہم نے پرائیویٹ رکھے ہوئے ہیں. مے بی اگر اس کے ویریبلس پبلک ہوتے تو یو وڈ رائٹ ایس ڈاٹ رول نمبر, ایس ڈاٹ نیم. سو یہ ساری چیزیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ جب بھی آبجیکٹ بنے گا, میں لیٹ می سمرائز اٹ فار یو. whenever you will create an object you will always use the new operator. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمیشہ نیو کا ورڈ یوز کریں گے, کنسٹرکٹر کال کریں گے, پوائنٹر والا وہ سمبل بیچ میں سے نکال دیں گے. اور جب بھی آپ اس آبجیکٹ کے میتھڈس کو ایکسیس کرنے لگیں گے یا ویریبل جن پہ آپ کو ایکسیس ہے ان کو ایکسیس کرنے لگیں گے, تو آپ ایرو آپریٹر یوز نہیں کریں گے بلکہ ڈاٹ آپریٹر یوز کریں گے. یو ول آلویز یوز دیٹ ڈاٹ آپریٹر. دیر از نو ایرو آپریٹر ان جاوا. اف یو ٹرائی ٹو یوز دیٹ ایرو آپریٹر اینڈ کمپائل یور پروگرام, اٹ ول بی اے سینٹیکس ایرر. سو بات ہوئی ہماری کہ ہم ڈاٹ آپریٹر, ایرو آپریٹر یوز کر سکتے ہیں, کون سا یوز کر سکتے ہیں, آبجیکٹ نیا کیسے بناتے ہیں, کیسے نہیں بناتے. آئیے ذرا یہ کم کر کے دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں جی سینگ از بلیونگ یا پکچر از ورتھ 1000 words. تو وہ ذرا کام کر کے دیکھتے ہیں کہ ذرا اس کو کوڈ کر لیں اور تھوڑا سا دیکھیں کہ کیسے ہوگا کام. سو آئیے پہلے ہم نے یہ ٹاسک کیا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کلاس کریٹ کر لیا. اب اس ہم کلاس کو ذرا استعمال کرنے جا رہے ہیں. اس کلاس کو ہم استعمال کریں گے اپنے کوڈ کے اندر. سو کیا جو آپ کو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ ہے کہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ کلاس کے آبجیکٹس بنائیں, اور اس کے لیے آپ تینوں کنسٹرکٹرز استعمال کریں, ڈیفالٹ, پیرامیٹرائزڈ اینڈ کاپی کنسٹرکٹرز. اور آپ ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹ کلاس کے ڈفرینٹ میتھڈس بھی ان آبجیکٹس پہ کال کریں. تو یہ کام کرنے کے لیے اب ہم ایک ڈرائیور کلاس بنائیں گے. اس کلاس کا کوئی بھی نام ہم رکھ دیں گے. ایک ہم اپنا اس کے اندر مین میتھڈ بنائیں گے جو کہ ایز یوزول ہمارے لیے ضروری ہے. کوئی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ مین فنکشن سے اسٹارٹ کرتا ہے. سو ہمارے پاس ایک ڈرائیور کلاس آ گئی, اس کے اندر مین میتھڈ ہوگا. مین میتھڈ کے اندر ہم پہلے ڈفرینٹ آبجیکٹس کریٹ کریں گے. اسٹوڈنٹ کلاس کے 2 یا 3 آبجیکٹس کریٹ کریں گے. ان کنسٹرکٹرس کو باری باری
یوز کر کے, اینڈ دین ول کال دا گیٹر اینڈ سیٹر میتھڈس آن دیز آبجیکٹس ٹو فگر آؤٹ کہ کیا ویلیوز ہیں, اور پرنٹ فنکشن جو ہے ہمیں ہیلپ کرے گا ان کی ویلیوز بتانے میں کہ کیا ویلیوز ہے وہ کنسول پہ پرنٹ کر دے گا. میں کوڈنگ کروں گا اور آپ میرے ساتھ اس پروسیس میں آؤٹ پٹ پروڈکٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. 2-3 چیزیں جلدی سے ایک کوئک ریویو آپ کو کرا دوں کہ ہمیشہ ہم نیو کر کے آبجیکٹ بنائیں گے اور اس میں پوائنٹرز نہیں ہوں گے, اور سیکنڈلی فنکشنز جب بھی ہم کال کر رہے ہوں گے تو ہم ڈاٹ آپریٹر کے تھرو کال کریں گے, دیر وڈ بی نو ایرو آپریٹر. تو یہ ہمارا بیسک ہے. اب آئیے اس کو ذرا کوڈ کر کے دیکھتے ہیں. تو پبلک کلاس ٹیسٹ یہ ہم نے جو لکھا ہے یہ ہماری ایک ڈرائیور کلاس ہے. اس کے اندر پبلک اسٹیٹک وائڈ مین اسٹرنگ آرگس, یہ وہی ہمارا روٹین مین میتھڈ. اب سب سے پہلے جو ہم کام کرنا جا رہے ہیں وہ ہم یہ کرنا جا رہے ہیں کہ ہم اپنی جو اپنی یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ تھی اسٹوڈنٹ, اس کے 2 آبجیکٹس کریٹ کرنا جا رہے ہیں. سو اسٹوڈنٹ S1 ایکولس ٹو نیو اسٹوڈنٹ. ریمبر یہاں پہ وہ جو اسٹیٹک آپریٹر تھا وہ اب ہمارا یہاں پہ نہیں ہے. سو اسٹوڈنٹ S1 ایکولس ٹو نیو اسٹوڈنٹ, اور اس وقت ہم یوز کریں گے پیرامیٹرائزڈ کنسٹرکٹر. پیرامیٹرائزڈ کنسٹرکٹر میں کیونکہ اسٹوڈنٹ کے 2 ویریبل تھے, ہم نے 2 ہی ویریبل پاس کیے تھے, ایک تھا نام کے لیے اور دوسرا تھا ہمارے رول نمبر کے لیے. سو فار دا نیم وی کین پاس اینی ویلیو اینی نیم. تو علی ہم ایک لکھ دیتے ہیں نیم, اور ساتھ رول نمبر کے لیے ہم 15 رول نمبر پاس کر دیتے ہیں. دوسرا آبجیکٹ جو ہم بنانے چلے ہیں اس کے لیے ہم اپنا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یوز کریں گے, اسٹوڈنٹ S2 ایکولس ٹو نیو اسٹوڈنٹ. یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جب میں کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ یہ وہ کنسٹرکٹر نہیں ہے جو کہ JVM نے ہمیں آٹومیٹیکلی پرووائڈ کیا تھا. وجہ اس کی کیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے کوئی کنسٹرکٹر لکھا وہ کنسٹرکٹر تو ختم ہو گیا. اب میں نے خود سے آپ کے ساتھ ڈیفائن کیا ہوا ہے ایک ایسا کنسٹرکٹر اپنی اسٹوڈنٹ کلاس میں جو کوئی بھی پیرامیٹر ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اور یہ وہ کنسٹرکٹر کو میں کال کر رہا ہوں. اگر یہ میں نے کنسٹرکٹر وہاں نہ بنایا ہوتا تو یہ کال مجھے ایک سینٹیکس ایرر دیتی, کمپائل ٹائم پہ مجھے ایرر دیتی. سو S1 کو میں نے ویلیوز دی, S2 کو ویلیو دی, لیٹس پرنٹ دیز ویلیو. S1 ڈاٹ پرنٹ فنکشن کال کریں گے. پرنٹ فنکشن کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹ کا نام اور رول نمبر پرنٹ کرایا تھا. کیا آؤٹ پٹ ملے گی جب یہ لائن چلے گی؟ نام میں علی مل جائے گا اور رول نمبر پہ 15 مل جائے گا. جب اس کے بعد S2 ڈاٹ پرنٹ کال کریں گے تو نیم اور رول نمبر تو کچھ پاس نہیں تھا کیا. ڈیفالٹ ویلیوز ہم آپ کو یاد ہوگا ہم نے دی تھی ناٹ سیٹ, اور دوسری ڈیفالٹ ویلیو کیا دی تھی 100. تو پرنٹ ہو جائے گا کنسول پہ ناٹ سیٹ اور 100. اور جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہاں پہ کہ وی آر کالنگ دا فنکشن یوزنگ دا ڈاٹ آپریٹر and we are not using arrow operator because there is no arrow operator in Java. After that S2 ہم نے ڈیفالٹ ویلیو سے انیشلائز کرایا ہوا ہے. سو آئے ذرا اس کے سیٹر استعمال کر کے ہم اس کی ویلیوز دیتے ہیں. سو S2 ڈاٹ سیٹ نیم. اب ہم نے جو S2 ہمارا آبجیکٹ جس میں نیم کی ویلیو ناٹ سیٹ آ رہی تھی اس کو ہم نے ویلیو دے دی ہے عثمان. اور سملرلی ہمارے پاس S2 ڈاٹ سیٹ رول نمبر کا ہم نے سیٹر کال کیا اور اس کو ویلیو دے دی 20. اس اسٹیج پہ جب ہم ایک پرنٹ کر کے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ. پرنٹ اور پرنٹ ایلن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پرنٹ جو ہوتا ہے وہ نئی لائن پہ نہیں لے کے جاتا, جبکہ پرنٹ ایلن جو ہے وہ آپ کو نئی لائن پہ بھی لے جاتا ہے. سو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ اسٹوڈنٹ نیم اسٹرنگ ہے ویسے ہی کنسول پہ پرنٹ ہو جائے گی, پلس S2 ڈاٹ گیٹ نیم. S2 کا نیم اب کیا ہے؟ پہلے تو ناٹ سیٹ تھا کیونکہ نیم ہم نے سیٹر کے تھرو چینج کر دیا, تو اب آپ کے پاس پرنٹ ہوگا عثمان. اور رول نمبر اس کے بعد آیا پلس S2 ڈاٹ گیٹ رول نمبر. یہ ہم نے دوسری پرنٹ اسٹیٹمنٹ دی اور اب ہمارے پاس رول نمبر پرنٹ ہو جائے گا جو کہ 20 ہے. سو اب ہمارے پاس پرنٹ ہو گیا عثمان, اسٹوڈنٹ نیم عثمان, رول نمبر 20 جب یہ لائن چلے گی. اب آئیے ایک تیسرا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں جو کہ کاپی کنسٹرکٹر کو کال کرتے ہیں. جسٹ ٹو میک شیور کہ ہمیں پتہ چلے کہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہونے والا ہے, ایک پرنٹ کی لائن ڈال دیتے ہیں جو کہ لکھے گی کالنگ کاپی کنسٹرکٹر. اب اسٹوڈنٹ S3 ایکولس ٹو نیو اسٹوڈنٹ, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ 2 تھا اس کی ویلیوز ایز اٹ از کاپی ہو جائیں اسٹوڈنٹ 3 کے اندر, S3 کے اندر. سو ہم نے S2 پاس کر دیا, اور یہ S2 جو پاس ہوا ہے یہ پاس ہوا ہے بائی ویلیو یا بائی ریفرنس؟ بائی ریفرنس, کیونکہ جاوا میں جب بھی آبجیکٹ پاس ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ پاس بائی ریفرنس ہوتا ہے. Now S3 has the same values as S2. So S2 ڈاٹ پرنٹ کریں گے تو ہمیں کیا ویلیوز ملیں گی؟ ہمیں ملے گا عثمان اور 20, اور جب اسی طرح S3 پہ پرنٹ کا فنکشن کال کریں گے تو ہمیں ملے گا عثمان اور 20.
ایک ہم نے رول نمبر کے اندر ہم نے ذرا چیک رکھا تھا کہ رول نمبر کی ویلیو کبھی بھی نیگیٹو سیٹ نہیں ہو سکتی, تو آئیے ذرا وہ چیک یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں. S3 ڈاٹ سیٹ رول نمبر, اور ہم -10 یہاں پہ دیتے ہیں. جب -10 دیں گے تو ویلیو لیس دین 0 ہوگی, اور یہ رول نمبر کس کے ایکویولنٹ سیٹ ہو گیا تھا, یہ 100 کے برابر سیٹ ہو گیا تھا. تو جب ہم اب S3 کو پرنٹ کریں گے تو کیا پرنٹ ہوگا, عثمان تو ویسے ہی رہے گا بیکاز ہم نے نیم تو چینج نہیں کیا, لیکن کیا چیز چینج ہوگی, رول نمبر. سو اب پرنٹ ہوگا عثمان 100. ایک چیز اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ بی ڈاٹ رول نمبر یا بی ڈاٹ نیم یا S1 ڈاٹ رول نمبر S2 ڈاٹ نیم ہم نہیں کر سکتے, بیکاز دیز آر آل پرائیویٹ ویریبلز اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو نو دیٹ تھرو یور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کورس. سو یہ ہم نے چلا دیا ہے. اب آئیے ذرا اس کوڈ کو کمپائل کر کے اس کو رن کرتے ہیں. کمپائلیشن کے لیے ہمارے پاس وہی پرانا طریقہ جاوا سی اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا, اور جب ہم کمپائل کریں گے تو بائٹ کوڈ میں یہ چینج ہو جائے گا. بائٹ کوڈ کو رن کرنے کے لیے ہم جاوا کی جو انٹرپریٹر ہے اس کی سپورٹ لیتے ہیں. سو جاوا اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آ گیا. یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ سامنے ونڈو پہ ہم نے یہ آپ کے لیے رن کیا ہے جاوا ٹیسٹ. سو اسٹوڈنٹ نیم علی, رول نمبر 15, اسٹوڈنٹ نیم ناٹ سیٹ, رول نمبر 100. یہ بالکل ویسے ہی آؤٹ پٹس آ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے کوڈ کرتے ہوئے پریڈکٹ کی تھی. So once we have done this, we have shown you how to define a class, how to define a basic class, and we have also shown you how to use that class. یہ جو کلاس ڈیفائن کرنا اور کلاس یوز کرنا ہے, یہ بہت بیسک ایک چیزیں ہیں. اگر آپ کو کسی لینگویج میں یہ کرنا آ جائے تو آپ اس لینگویج کے پاورس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو جاوا میں وی آر کیپیبل آف ڈیفائننگ کلاسز, جیسے کہ ہم C++ میں تھے, اور اسی طرح ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ اپنی ان کلاسز کو یوز کریں, ان کے آبجیکٹس بنا دیں. ابھی تک ہم نے آبجیکٹ بنایا, یوز کیا, آبجیکٹ بیسڈ پروگرامنگ ہو رہی ہے. آگے جا کے نیکسٹ سلائڈس میں یا نیکسٹ لیکچر میں ہم ذرا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا بھی دیکھ لیں گے کہ جاوا میں وہ کیسے کی جاتی ہے. پتہ تو اس کا آپ کو ہے, آپ نے C++ میں اس کو کیا ہے. کنسٹرکٹرز وغیرہ یہ سارے کچھ ڈیفائن ہو گئے. کچھ چیزیں ایسی جو کہ C++ میں ہمارے پاس تھیں جیسے اسٹیٹک وغیرہ, ان پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹیٹک ویریبلس کیا ہوتے ہیں, کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. C++ میں آپ نے بنائے ہوں گے ویریبلس, ان کو یوز کر کے بھی دیکھا ہوگا. اسٹیٹک ویریبل میں تھوڑا سا ایک کوئک سا ریویو دے دیتا ہوں. ایسا ویریبل ہوتا ہے جو آبجیکٹ کو نہیں بلکہ کلاس کو بلانگ کرتا ہے. آبجیکٹ نو ڈاؤٹ اس کی ویلیو یوز کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ پراپرٹی کلاس کی ہی ہوتا ہے. اور جتنے جو ہمارے انسٹنس ویریبلس ہوتے ہیں یہ کس کا پراپرٹی ہوتی ہے, یہ ہمارے آبجیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. سو تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک انسٹنس ویریبل بناتے ہیں اور اس کا کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک نئی کاپی میموری میں بنتی ہے, ایک نئی میموری میں جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہے. تو جب میں نے اسٹوڈنٹ S1 لکھا تو میرے پاس نیم اور رول نمبر جو دو ویریبلس میں نے ڈیفائن کیے تھے اسٹوڈنٹ کلاس بناتے ہوئے, تو وہ میرے پاس ان کی ایک میموری میں نئی کاپی کریٹ ہوئی. نیم کے لیے جگہ میموری میں کریٹ ہوئی, اسی سملرلی رول نمبر کے لیے جگہ کریٹ ہوئی. سملرلی جب میں نے S2 کیا تو تب بھی میرے پاس نیم کی اور رول نمبر کی میموری میں ایک نئی جگہ کریٹ ہوئی, نئی کاپی کریٹ ہوئی. ایز کمپیئر ٹو دس, اگر میں ایک اسٹیٹک ویریبل بناتا ہوں تو اس کی صرف میموری میں ایک ہی کاپی ہوتی ہے. یہ ایک سیپریٹ میموری ایریا میں پڑا ہوتا ہے جہاں پہ اسٹیٹک ہمارے ویریبلس ہوتے ہیں. تو اس کی میموری میں ایک ہی کاپی ہوتی ہے اور سارے آبجیکٹس اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اسٹیٹک ویریبل تب بھی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے آبجیکٹس ابھی نہیں بنے ہوتے. ریمبر دیٹ وی میڈ آور مین فنکشن اسٹیٹک. وائی؟ کیونکہ مین فنکشن ہم تب یوز کرنا چاہ رہے تھے جب ہمارے پاس ہم چاہتے تھے کہ اس کا آبجیکٹ نہ بنانا پڑے اس کلاس کا جس کے اندر مین لکھا ہے, اس کو ویسے بھی استعمال کیا جا سکے. سو اسٹیٹک فنکشن, اسٹیٹک ویریبل, وی کین یوز دیم وداؤٹ اینی آبجیکٹ, وی کین یوز دیم ود دا نیم آف دا کلاس. ہم انہیں آبجیکٹ کے نام کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ سینس یہ کلاس کی پراپرٹی ہے, یہ کلاس کو بلانگ کرتے ہیں, اس لیے اٹ میک سینس کہ ہم اس کو کلاس کے ساتھ استعمال کریں. لیکن ہم آبجیکٹ کے نام کے ساتھ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں, ان کو یوز کر سکتے ہیں. ایک جو تھوڑی سی اور چیز, اگین اوپ کی ہلکی سی ریویژن ہے, کوئک سی ریویو, کہ اسٹیٹک فنکشنز کے اندر سے ہم اسٹیٹک ویریبلس کو کال کر سکتے ہیں. اسٹیٹک فنکشنز کے اندر سے ہم انسٹنس ویریبلس کو کال نہیں کر سکتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ انسٹنس ویریبل کسی پرٹیکولر آبجیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں. میں نے اسٹیٹک فنکشن کے اندر سے جو کہ کسی کو بلانگ نہیں کرتا, کلاس کو بلانگ کرتا ہے, نیم کا ویریبل ایکسیس کرنے کی کوشش کی. تو آپ کے کیا خیال نہیں ہے کہ جاوا کا کمپائلر کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کس کا نام, S1 کا نام, S2 کا نام, S3 کا نام, کس آبجیکٹ کے نام کی آپ بات کر رہے ہیں. سو اگر آپ نے اسٹیٹک
فنکشنس کے اندر سے نان اسٹیٹک ویریبلس کو ایکسیس کرنا ہے یا نان اسٹیٹک فنکشنس کو ایکسیس کرنا ہے تو یو شوڈ پرووائڈ دا آبجیکٹ ریفرنس. آپ بتائیں S1 ڈاٹ گیٹ نیم, میں S1 کے نیم ویریبل کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے رول نمبر کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں. اب باری آتی ہے ہمارے پاس نان اسٹیٹک سے اسٹیٹک کو کال کرنے کی. اسٹیٹک سے نان اسٹیٹک ہم نے دیکھا. نان اسٹیٹک کیونکہ اسٹیٹک چیز جو ہوتی ہے وہ کلاس کا پراپرٹی ہوتی ہے, کلاس کا پارٹ ہوتی ہے اور اس کو سارے آبجیکٹس شیئر کر سکتے ہیں. اس لیے نان اسٹیٹک فنکشن سے جب ہم اسٹیٹک چیزیں ایکسیس کرتے ہیں, اسٹیٹک فنکشنس کو کال کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نان اسٹیٹک سے ہم اسٹیٹک کو ایکسیس کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. اسٹیٹک سے نان اسٹیٹک کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا. سو یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹک نان اسٹیٹک کا تھوڑا سا ہے. آپ کو تھوڑی سی ایک سلائڈ پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کلاس اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا ایک آبجیکٹ علی ہے, ایک آبجیکٹ عثمان ہے. یہی ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے. اور علی کے پاس اپنے نیم کی میموری لوکیشن ہے, علی کے پاس اپنا رول نمبر ہے. اور سملرلی عثمان کے پاس اپنی نیم کی لوکیشن ہے اور عثمان کے پاس اپنا رول نمبر بھی ہے. لیکن ایک ہم نے کاؤنٹ بنایا ہے جو کہ اسٹیٹک ہے, جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹ آبجیکٹس کریٹ ہوئے ہیں. اور یہ کہاں پہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, یہ کلاس کا پارٹ ہے, یہ آبجیکٹ کا پارٹ نہیں. جتنی دفعہ آبجیکٹ بنے گا اسٹوڈنٹ کلاس کا اتنی دفعہ ایک نیا نیم کا ویریبل, نیم کے لیے میموری لوکیشن ایلوکیٹ ہوگی, اتنی دفعہ رول نمبر کے لیے میموری لوکیشن ایلوکیٹ ہوگی. لیکن اسٹوڈنٹس کاؤنٹ نام کا جو ویریبل ہے اس کے لیے میموری لوکیشن صرف ایک ہی دفعہ ایلوکیشن, میموری کی ایلوکیشن ہوگی. اسٹیٹک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کلاس کے لیے بناتے ہیں, ان کو سارے آبجیکٹس آپس میں شیئر کر سکتے ہیں. ایسی ویلیو جو کہ سارے آبجیکٹس کو شیئر کروانی ہو, جیسے آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, آپ نے ایک اکاؤنٹ کی کلاس بنائی ہوئی ہے, بینک کی کلاس بنائی ہوئی ہے اور سارے اکاؤنٹس کے لیے انٹرسٹ ریٹ اگر سیم ہے تو مے بی وی کین پٹ اٹ ان اسٹیٹک ویریبل. سو یہ سارے کام ہم اسٹیٹکس کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک چیز جو کہ ہم نے اور ابھی تک اس میں نہیں کی وہ تھی ہماری ڈسٹرکٹر. ڈسٹرکٹر میں شروع سے کہتا ہے کہ ہم ابھی بتاتے ہیں. سو اب وہ باری آ گئی ہے کہ ہم ڈسٹرکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں. جاوا سے پہلے C++ کے اندر میموری مینجمنٹ جو تھی وہ پروگرامر کی رسپانسبلٹی تھی اور پروگرامر کو یہ ساری چیزیں ایلوکیٹ کرنی پڑتی تھیں. آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے C++ میں کچھ بڑی اسائنمنٹس کی ہیں تو آپ میں سے میجورٹی کو اکثر یہ ایرر آیا ہوگا کہ میموری آپ کی ختم ہو گئی ہے, میموری اچانک فنش ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کرا بھائی, یہ میموری کو کیا ہوا ہے. تو میموری کہیں نہ کہیں پروگرام کے اندر ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں میموری لیک, آپ اس سے فیملیئر ہوں گے. سو جاوا کے اندر یہ میموری لیک کا پرابلم اتنا بڑا زیادہ ہے کہ کوڈ کو یہ بہت کریش کرتا ہے, پروگرامس کو بہت زیادہ پرابلم دیتا ہے. تو یہ ایک ون آف دا مین ریزنس کی جس کی وجہ سے جاوا کو لکھا گیا وہ یہ کہ ایسی لینگویج ہو جس میں میموری مینجمنٹ آٹومیٹک ہو, پروگرام زیادہ روبسٹ ہوں, خواہ میموری کے ایشوز کی وجہ سے کریش نہ کریں. سو میموری مینجمنٹ جو ہے وہ جاوا میں پروگرامرز سے ہٹا کے وہ سافٹ ویئر کو JVM کو دے دی گئی ہے کہ بھائی تم نے میموری کو مینیج کرنا ہے, پروگرامر کو ہم اس سے پرے کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹر میں جہاں پہ ہم میموری ڈی ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, میموری کو واپس پول میں بھیج رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اب ہمیں ڈسٹرکٹرز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جاوا میں یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. جاوا کے اندر ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے گاربیج کلیکشن. یہ گاربیج کلیکشن کیا ہے؟ آپ سپوز کریں ایک کلاس بناتے ہیں, ذرا اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو سلائیڈ ہے کہ گاربیج کلیکشن میں کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کلاس تھی جیسے ابھی ہم نے بنائی ہے, اس کو یوز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ S1 ایکولس ٹو نیو اسٹوڈنٹ, یہ ہم نے ایک S1 آبجیکٹ بنایا. میموری میں ذرا آپ دیکھیں کہ اسٹیک کے اوپر ریفرنس بنا اور میموری میں ہیپ میموری کے اندر ایک آبجیکٹ بن گیا اور اس کا ہمارے پاس ریفرنس S1 کے اندر آ گیا. ایک اور آبجیکٹ بنا دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ S2 ایکولس ٹو نیو اسٹوڈنٹ, یہ میموری میں ایک اور آبجیکٹ بن گیا. اب ہم جو کام کرنے لگے ہیں وہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. S1 ایکولس ٹو S2, سو ہم نے S2 میں جو ایڈریس تھا وہی اسائن کر دیا ہے S1 کو. اس کا مطلب ہے کہ S1 اور S2 اب دونوں ایک ہی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں, ایک ہی اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے رضا, اور علی کو اس وقت کوئی بھی پوائنٹ نہیں کر رہا. C++ میں کیا ہوگا؟ C++ میں یہ ہوگا کہ آپ نے ہیپ پہ پڑے ہوئے ایک آبجیکٹس کا ریفرنس بالکل کھو دیا ہے. اب وہ آبجیکٹ ویسا ہی پڑا رہے گا, وہ میموری میں ویسے ہی رہے گا, آپ اس کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول گئے ہیں اور یہ میموری اب آپ کی ویسٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. جسٹ امیجن کہ یہ کام ایک لوپ میں ہو رہا ہو, یہ آبجیکٹس بنتے چلے جائیں گے اور ان کے ریفرنسز آپ سے گم ہوتے جائیں گے. اب آپ ان کو
کچھ نہیں کر سکتے, ان کو ڈی ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ آ کے تھوڑی دیر بعد آپ کا پروگرام, جب آپ کی میموری پوری فل ہو جائے گی تو یہ پروگرام آپ کا کریش کر جائے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس کو C++ میں لوپ میں چلا کے دیکھیے گا. جاوا ہمیں ایز کمپیئر ٹو C++ میموری مینجمنٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے, اینڈ دیٹ از گاربیج کلیکشن. گاربیج کلیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ گاربیج کلیکشن ایک ایسی جاوا کے اندر روٹین ہے, ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے JVM کے اندر جو تھوڑی دیر بعد میموری کے پول کو چیک کرتا رہتا ہے کہ اس میموری میں کوئی ایسا آبجیکٹ تو نہیں پڑا ہوا جس کو کوئی بھی ریفر نہیں کر رہا. اگر اس میموری میں کوئی ایسا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے جس کو کوئی بھی ریفر نہیں کر رہا, کوئی ویریبل ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس کا ریفرنس ہو, تو یہ اس آبجیکٹ کو کلیکٹ کرتا ہے اور اس کو دوبارہ اویلیبل میموری کے پول میں ڈال دیتا ہے. سو جو میموری لیک تھی وہ ختم ہوگی, کیونکہ میموری ایسی میموری جو کہ ہم ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول گئے تھے وہ آٹومیٹیکلی دوبارہ ہمیں واپس مل جاتی ہے. سو دیٹ از وائی ہم نے ڈسٹرکٹر جو ہیں وہ جاوا سے نکال دیے ہیں, بیکاز ڈی ایلوکیشن از ناٹ آر ہیڈ ایک, اٹس ناٹ آر بزنس, اٹس دا جاب آف آر گاربیج کلیکٹر. گاربیج کلیکٹر obviously ایک روٹین ہے جو کہ JVM کے اندر چل رہی ہے, سو اٹ مینس دیٹ اٹس سلوئنگ ڈاؤن یور پروسیس, بٹ تھینکس ٹو دا انکریزنگ پرفارمنس آف آر CPUs کہ ہمیں اس کا اتنا پتہ نہیں چلتا. اور جتنی بھی نئی لینگویجز آ رہی ہیں وہ نارملی گاربیج کلیکٹر ہیں. C# کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ بھی گاربیج کلیکٹڈ لینگویج ہے, اس میں میموری مینجمنٹ آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. سو میموری مینجمنٹ اب ہماری چلی گئی لینگویج کے پاس, پروگرامر کے پاس سے کام ہٹ گیا, ڈسٹرکٹر ہم نے نہیں لکھنا. کیا یہ میموری مینجمنٹ میں خود کرا سکتا ہوں؟ کیا میں خود گاربیج کلیکٹر کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس وقت تم چل جاؤ اور جتنے تمہارے پاس ایسی میموری پول میں ایسے آبجیکٹس ہیں جن کو کوئی ریفر نہیں کر رہا ان کو کلیکٹ کر لو؟ تو میں گاربیج کلیکٹر کو فورس تو نہیں کر سکتا, اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں. سو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں system.gc, system.garbage collect. تو وہ یہ جو ریکویسٹ ہے یہ گاربیج کلیکٹر کی مرضی ہے کہ اس کو مانا یا نہ مانے, بیکاز گاربیج کلیکٹر جو ہے ایک ایسے ٹائم پہ چلتا ہے جس ٹائم پہ آپ کے بہت زیادہ ریسورسز یوز نہیں ہو رہے. امیجن کہ آپ نے 10 پروگرام چلائے ہوئے ہیں اور وہ کافی زیادہ آپ کے ریسورسز لے رہے ہیں, CPU لے رہے ہیں, میموری لے رہے ہیں, اور اس دوران گاربیج کلیکٹر بھی چلنا شروع ہو جائے تو وہ آپ کا سسٹم بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا. سو گاربیج کلیکٹر 2 پوائنٹس پہ چلتا ہے, یا تو آپ کا سسٹم آئیڈل ہو یا ایسے پوائنٹ پہ کہ جب آپ میموری آپ کے پاس ختم ہو رہی ہو تو اس وقت گاربیج کلیکٹر ایک دفعہ رن ہوگا تاکہ آپ کو وہ میموری ڈی ایلوکیٹ کروا کے واپس کر دے, ایسی میموری جس کو کوئی بھی ریفر نہیں کر رہا. سو میموری مینجمنٹ از اے جاب آف گاربیج کلیکٹر. وی ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ ڈسٹرکٹرز ان آر جاوا پروگرام. اب ڈسٹرکٹر میں نہ صرف ڈی ایلوکیشن ہوتی تھی, کچھ اور کام بھی آپ نے سیکھے ہوں گے کہ ہم کرتے تھے کہ کچھ ایسے کچھ ہم نے اپنا کلین اپ کوڈ کرنا ہے, مے بھی کچھ فائلس تھیں ان کو کلوز کرنا ہے, کچھ اور ریسورسز ان کو بند کرنا ہے جو کہ میموری سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو وہ بھی کام ہم جا کے ڈسٹرکٹر میں کر لیتے ہوتے تھے. اس کام کے لیے ایک جاوا کے اندر میتھڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے which is known as finalize. تو فائنلائز میتھڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا کام کر لیتے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹر میں ہوتا تھا ادر دین ڈی ایلوکیشن آف میموری. لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ فائنلائز کب کال ہوتا ہے. فائنلائز از کالڈ بائی آر JVM گاربیج کلیکٹر اس وقت جب وہ کسی آبجیکٹ کو garbage collect کرنے لگتا ہے. But since we do not know that when garbage collector is going to run, so it means that it's not in our control کہ کب یہ finalize method call ہوگا. We can put some code over here but we don't have any control کہ وہ کب رن کریں یا کب اس کو نہ رن کریں. سو بات یہ ہے کہ آپ اپنا کوڈ کسی اور میتھڈ میں لکھ لیں جس کو آپ کال کر سکیں. فائنلائز سے اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں کیونکہ فائنلائز کے ساتھ جب آپ کوڈ لکھتے ہیں تو وہ آپ کے پروگرام کو اوور آل تھوڑا سلو بھی کر دیتا ہے, کیونکہ ایونچولی جب آپ کا آبجیکٹ گاربیج کلیکٹ ہونا ہے تو فائنلائز کا میتھڈ بھی کال ہوگا. ابھی ہم آپ کو اس کی ایک ایگزامپل تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ فائنلائز اور اسٹیٹکس وغیرہ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جاوا میں ہر کلاس ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ایک مین کلاس سے انہیرٹ کرتی ہے جو کہ آبجیکٹ کلاس ہے. سو ایوری کلاس انہیرٹس فرام این آبجیکٹ کلاس, اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایوری کلاس از این آبجیکٹ. سو یہ آبجیکٹ کلاس ہے. جب انہیریٹنس ہوتی ہے, انہیریٹنس ہم جاوا میں جا کے دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انہیریٹنس جب ہوتی ہے تو ہم کچھ میتھڈس انہیرٹ کر لیتے ہیں, کچھ ویریبلس انہیرٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو فائنلائز کا میتھڈ ہے یہ ہماری آبجیکٹ کلاس میں ہوتا ہے. سملرلی ایک اور بھی میتھڈ وہاں پہ ہوتا ہے وچ از نون ایز ٹو اسٹرنگ میتھڈ. ٹو اسٹرنگ میتھڈ ایک بڑا یوٹیلیٹی سا میتھڈ ہے جس کو ہم بڑی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. ٹو اسٹرنگ میتھڈ کیا کام کرتا ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے ہمیں وہ اسٹرنگ ریٹرن کر دیتا ہے. اس اسٹرنگ کو چاہے ہم کسی فائل میں سیو کریں, چاہے ہم کنسول میں پرنٹ کریں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. سو ٹو اسٹرنگ اور فائنلائز میتھڈ یہ آبجیکٹ کلاس کے اندر ہے اور ہم اپنی کلاسز میں جرنلی ان کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں. اوور رائڈنگ کا پرنسپل آپ کو
پڑھا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو آئیے ذرا اس کے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. کلاس اسٹوڈنٹ, یہ ہماری وہی کلاس ہے جو ہم نے بنائی ہے. میں صرف آپ کو وہ کوڈ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں جو کہ ہم نے پریویسلی نہیں کیا. ہم ایک نیا ویریبل لے لیتے ہیں وچ از اسٹوڈنٹ کاؤنٹ. کاؤنٹ اسٹوڈنٹس اس کو کہہ دیتے ہیں, اور اس کو اسٹیٹک رکھا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کے کاؤنٹ کو رجسٹر کر رہا ہے. سو پبلک اسٹیٹک انٹ گیٹ اسٹوڈنٹ کاؤنٹ, ہم ایک فنکشن بنا لیتے ہیں جو کہ ہمیں اس کاؤنٹ کی ویلیو کو ریٹرن کر دیتا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے سارے کنسٹرکٹرس کے اندر اس اسٹوڈنٹ کاؤنٹ میں ایک پلس کر دیا, کیونکہ جب بھی کوئی کنسٹرکٹر چلے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی نیا آبجیکٹ بنانے جا رہے ہیں. تو ہم نے اس اسٹیٹک ویریبل کے اندر ایک ایڈیشن کر دی ہے جتنے بھی کنسٹرکٹرز ہیں. اب فائنلائز میتھڈ کے اندر, فائنلائز میتھڈ وقت تب کال ہوگا جب یہ آبجیکٹ بالکل ڈسٹروائے ہو کے میموری میں دوبارہ سے یہ والی میموری اویلیبل ہو جائے گی. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کاؤنٹ اسٹوڈنٹس کو 1 مائنس کر دیا ہے. یہ ویسے جو کوڈ ہے یہ بہت پراپر کوڈ نہیں, بیکاز فائنلائز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہمارے لیے ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ تب ختم ہو گیا ہے جب ہم نے اپنے ریفرنسز اسے ہٹا لیے ہیں سارے. جب ہم نے S1 = S2 کیا تھا تو S1 کی ایگزسٹنس ختم ہو گئی تھی, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فائنلائز, ہمارے لیے S1 کی ایگزسٹنس ختم ہو گئی تھی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فائنلائز اس پوائنٹ پہ چلتا. سو یہ کام یہاں پہ تھوڑا ذرا کرنا اچھا نہیں ہے, لیکن جسٹ آپ کو اس کو تھوڑا سا یوز دکھا دیا ہے کہ یہ فائنلائز میتھڈ اس وقت کال ہوگا جب ہم بالکل گاربیج کلیکٹ اس آبجیکٹ کو کرنے لگیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ پبلک اسٹرنگ ٹو اسٹرنگ. سو ہم نے نیم کو اور رول نمبر کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کیا ہے اور اس اسٹرنگ کو ریٹرن کر دیا ہے. تو یہ جو ٹو اسٹرنگ کا میتھڈ ہے یہ نارملی ہر کلاس میں اویلیبل ہوتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اوور رائڈ کر کے اپنے جو بھی انٹرنل ویریبلس ہیں ان کی اسٹیٹ اس میں اسٹرنگ کی فارم میں ریٹرن کر دیں. سسٹم ڈاٹ نیکسٹ ہم ایک ٹیسٹ کلاس بناتے ہیں جس میں ہم اس کو یوز کر کے دکھا دیتے ہیں. اس ٹیسٹ کلاس کو ذرا ہم نے کوڈ کر دیا, پری کوڈ کیا ہوا ہے آپ کے لیے. تو انٹ نم آبجیکٹس, یہ ہمارے آبجیکٹس ہیں جو کریٹ ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس ڈاٹ گیٹ کاؤنٹ. اس وقت جب ہم پرنٹ کریں گے تو ابھی کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کریٹ نہیں ہوا تو اس لیے ہمارے پاس یہ کاؤنٹ آئے گا 0. S1 کریٹ کرنے کے بعد ہم نے, آپ دیکھیں کہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر S1 ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کال کیا ہے. یہ S1 ڈاٹ ٹو اسٹرنگ میتھڈ جو ہے ایک اسٹرنگ ریٹرن کر دے گا جس میں S1 کی ساری اسٹیٹ ہے اور وہ پرنٹ ہو جائے گی. اس اسٹیج پہ جب ہم نم آبجیکٹس پرنٹ کریں گے تو اس کی ویلیو 1 آئے گی, کیونکہ ابھی تک ہمارا ایک ہی آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے. ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. نیا آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جب پرنٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ٹو اسٹرنگ کال ہی نہیں کیا, ڈائریکٹ S2 دے دیا ہے. تو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر میں نے بتایا تھا جب ایک اسٹرنگ کو دوسری اسٹرنگ سے کنکیٹینیٹ کرتے ہیں, ایک اسٹرنگ کو کسی اور ڈیٹا ٹائپ سے کنکیٹینیٹ کرتے ہیں, تو ہماری جو JVM ہے اس ڈیٹا ٹائپ کو بھی اسٹرنگ میں کنورٹ کرتی ہے. S2 کو اسٹرنگ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ ہم نے بتا دیا ہے ٹو اسٹرنگ نام کے فنکشن میں. تو یہاں پہ جب ہم نے S2 پہ کچھ بھی کال نہیں کیا ہے تو امپلیسٹلی ٹو اسٹرنگ کا فنکشن کال ہوا ہے. وائی؟ بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ S2 انٹو اے اسٹرنگ, اور وہ S2 ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کال ہو جائے گا. تو S2 بنانے کے بعد اب جب ہم گیٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ویلیو آئے گی 2 کی. ایک جو چیز یہاں پہ آپ اور نوٹ کریں کہ ہم گیٹ کاؤنٹ اسٹوڈنٹس کا میتھڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کلاس نیم کے ساتھ کال کر رہے ہیں, S1 یا S2 کے ساتھ نہیں کال کریں. بیسک پرنسپل ہے کہ جب بھی اسٹیٹک میتھڈز ہوں گے تو ان کو کلاس کے نام کے ساتھ کال کرنا چاہیے, بیکاز دے بلانگ ٹو یور کلاس اینڈ ناٹ ٹو یور آبجیکٹس. However, we can call this get count students method with S1 and S2 as well, but it's more logical to call it with the name of the class which is student. اس کے بعد ہم نے S1 کو نل اسائن کر دیا, یعنی کہ اس کا ریفرنس ختم کر دیا, اور سسٹم ڈاٹ جی سی کال کیا. سو یہ گاربیج کلیکٹر کو ریکویسٹ ہے. آپ کے کوڈ میں یہ سسٹم ڈاٹ جی سی جنرلی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ گاربیج کلیکٹر خود ہی رن کرتا ہے. سو یہاں پہ بھی ہم گاربیج کلیکٹر کو صرف آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ اف اٹس پاسبل تو ہمارے لیے گاربیج کلیکشن کا پروسیجر رن کر دو, سو دیٹ ویلیوز ہمارے پاس آ جائیں. اب یہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ ڈاٹ گیٹ کاؤنٹ اسٹوڈنٹس نام آبجیکٹس کریں گے تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم 100% کیسز میں اس کی آؤٹ پٹ کریکٹ پریڈکٹ کر سکیں, کیونکہ اگر سسٹم ڈاٹ جی سی چل جائے گا
تو یہاں پہ ہمارے پاس کاؤنٹ آ جائے گا جتنے بھی ہم نے اسٹوڈنٹ کریٹ کیے تھے -1 یعنی کہ 1. اور اگر system.gc نہیں چلا ہوا ہوگا بیکاز اٹس جسٹ اے ریکویسٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس کاؤنٹ آ رہا ہوگا 2. سو اس کے بعد ہمارے پاس اوور آل یہ ہم نے فنکشن کو جو بھی اپنی کلاس ہے اس کو ہم نے چلا کے ایک آؤٹ پٹ آپ کے سامنے دکھا دی ہے. آج کی کلاس میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ دیکھی ہیں کہ ایک بیسک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کیسے بنائی جاتی ہے, اس ڈیٹا ٹائپ کو یوز کیسے کیا جاتا ہے, کچھ ہم نے ایکسیس ماڈیفائرس, کچھ جاوا کی چیزوں کے بارے میں اور بات کی, ایک ایگزامپل بنائی. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ول گیو یو سم ایکسرسائزز جو کہ آپ اس کو بنائیں, اس پروگرام کو چلا کے دیکھیں. ڈو سینڈ اس یور کوئریز, جو بھی آپ کی آؤٹ پٹس ہے, کوئی ایررز آتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں. نیکسٹ پروگرام میں وٹ ول ڈو کہ اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے اور فردر انہیریٹنس اور اس کے کانسیپٹس ڈسکس کریں گے. انہیریٹنس اور اوپ کے جب ہم باقی کانسیپٹس ڈسکس کریں گے تو ہم یہ بھی ایزیوم کر رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ والا سارا کام پیچھے کر لیا ہوا ہے اور اب آپ وہ کلاسز بنانے کے لیے تیار ہیں. سو ایک پروگرام یہ کورس کے ساتھ ہر وقت اپنا کوڈ اور کاپی پینسل, اور آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپس ہیں یا دوسرے کمپیوٹرز ہیں تو ان کو تیار رکھیے اور ساتھ ساتھ کوڈنگ کریں. یو ول انجوائے اینڈ ویل انجوائے ایز ویل. سو اگلی دفعہ کے لیے تیار ہیں کوڈ کے ساتھ. لیکن یہ کوڈ میں بار بار بتا رہا ہوں, یہ کورس جو ہے اٹ ول بی اے ہائیلی کوڈ انٹینسو کورس اور بہت ساری اسائنمنٹس اور بہت ساری مزے کی چیزیں ہوں گی. سو انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں اب ملاقات ہوگی.